گندگی کو بولتے ہیں وسخ، وسخ، گندگی، وسخ۔ گندا مت کرو، گندا مت کرو، یہ آپ اس طرح بولیں گے لا توسخ، لا توسخ، گندا مت کرو، لا توسخ۔ وسخ وہ گندا ہوتا ہے، لا توسخ گندا مت کرو۔ صاف، صاف کو بولتے ہیں نظیف، نظیف، صاف، نظیف۔ صاف رکھو، اس کو بولیں گے خلی نظیف، صاف رکھو، خلی نظیف۔ کچرا، کچرے کو اصل میں کہتے ہیں نفایا، یہ کچرے کا مطلب نفایا ہوگا، لیکن یہ کچرا نفایا یہاں استعمال نہیں کرتے، یہاں اس کی جگہ پہ اکثر استعمال کرتے ہیں زبالہ، کیونکہ جو باہری لوگ آتے ہیں تو ان کو زبالہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے زبالہ سیدھا بولتے ہیں، کچرا زبالہ۔ لیکن زبالے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کچرے کا ڈبہ ہوتا ہے نا، کچرے کے ڈبے کو زبالہ بولتے ہیں، لیکن ہم لوگ کو سمجھانے کے لیے سیدھا کچرے کو سیدھا ہی لوگ زبالہ بولتے ہیں، تو آپ بھی زبالہ بول سکتے ہو۔ ویسے اس کو نفایا بولتے ہیں، تو نفایا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا کچرا، سیدھا زبالہ بول سکتے ہو۔ کچرا یعنی زبالہ۔ کچرا پھینک دو، اس کو بولیں گے ارمی زبالہ، ارمی زبالہ یعنی کچرا پھینک دو۔ ٹھیک، ارمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، کوئی بھی چیز کہیں پھینکنے میں استعمال کرنا ہے تو ارمی بولیں گے، ارمی پھینکنا، تو ارمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا۔ جھاڑو کو بولتے ہیں مکنسہ، جھاڑو، مکنسہ۔ یہاں جھاڑو وہ والا نہیں چلتا جو سینکوں والا ہوتا ہے، یہاں جھاڑو چلتا ہے برش والا، تو اس کو بولتے ہیں مکنسہ۔ جھاڑو یعنی مکنسہ۔ جھاڑو مارنا کنس، جھاڑو مارنا کنس، کوئی آپ کو بولے گا کنس ہادا، اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ جھاڑو مارو۔ ٹھیک، کنس ہادا، یہاں پہ جھاڑو مارو۔ جھاڑو مار دیا کنست، کنست، آپ نے جھاڑو مار دیا ہے، تو آپ کو کوئی پوچھے گا تو اس کو آپ بول سکتے ہو انا کنست۔ کنست آگے صرف تا لگانا ہے، تو اس کا مطلب ہو گیا میں نے جھاڑو مار دیا یا مار دیا تھا۔ ٹھیک، انا کنست، میں نے جھاڑو مار دیا تھا۔ اچھا، ایک اور مکنسہ ہوتا ہے، وہ لائٹ والا ہوتا ہے، وہ جو دری وری پہ نہیں مارتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں مکنسہ کہربا، مکنسہ کہربا۔ مکنسہ کہربا بول سکتے ہو آپ سیدھا سیدھا، مکنسہ کہربا۔ ٹھیک، وائفر، وائفر کا مطلب ہوتا ہے ممسح، وائفر ممسح۔ اور مساح، مساح بولتے ہیں پوچھنے کو، اپنے وہاں بھی شاید ہی چلتا ہے مسحادہ یعنی مسح، تو مسح شاید آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، تو مسح کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا۔ اب اگر وائفر سے آپ زمین صاف کرو تو اس کو بھی مسح بولیں گے، مسح۔ اور اگر کپڑے سے پوچھ رہے ہو گاڑی واڑی تو اس کو بھی مسح بولتے ہیں۔ تو مسح کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، اور وائفر کا مطلب ہوتا ہے ممسح۔ دھونے کو بولتے ہیں غسیل، مثال کے طور پر غسل سیارہ یا غسیل سیارہ۔ تو یہ غسل اور غسیل میں فرق کیا ہے؟ غسیل سیارہ یہ آپ کو کوئی حکم دے گا، کوئی آپ کو آرڈر دے گا، غسیل سیارہ۔ آپ جب گاڑی دھو رہے ہوں تو وہاں بولو گے انا غسل سیارہ۔ تو غسل جو ڈبل سین لگ رہا ہے، جہاں تشدید لگ رہی ہے، تو یہ ہو جائے گا کام کرنے میں۔ ٹھیک ہے، آپ اگر گاڑی دھو رہے ہو تو بول سکتے ہو انا غسل سیارہ، میں گاڑی دھو رہا ہوں۔ آپ کو جب وہ سامنے والا بولے گا غسیل سیارہ تو وہ ہوگا گاڑی دھو، غسیل سیارہ گاڑی دھو۔
دھو دیا، دھو دیا اس کا مطلب ہوگا غسلت، غسلت، میں نے دھو دیا یا دھو دیا تھا، غسلت۔ اب اس کے آگے آپ گاڑی لگا سکتے ہیں یا گھر لگا سکتے ہیں یا حوش لگا سکتے ہیں، جو آپ نے دھویا ہو تو وہ اس کے آگے لگا سکتے ہو۔ غسلت اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے دھو دیا۔ اب غسلت سیارہ، میں نے گاڑی دھو دیا، غسلت بیت، میں نے گھر دھو دیا یا دھو دیا تھا، تو غسلت، اوکے۔ جو نل ہوتا ہے، نل جو ٹوٹی ہوتی ہے، تو ٹوٹی کو بولتے ہیں Please subscribe my channel. حنفیہ، ٹوٹی کو حنفیہ بولتے ہیں۔ اب وہ چاہے واش بیسن کی ٹوٹی ہو، چاہے لیٹرین کی ٹوٹی ہو، چاہے کہیں کی بھی ٹوٹی، جو پانی والی ٹوٹی ہوتی ہے تو اس کو بولتے ہیں حنفیہ، ٹھیک ہے، حنفیہ۔ صابن، صابن کا مطلب یہاں پہ چاہے نہانے والا صابن ہو، چاہے کپڑے دھونے والا ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہو، تو کوئی بھی ہو اس کو یہاں صابن ہی بولتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے، اگر نہانے والا صابن بولو گے آپ تو بولو گے صابن تراوش، صابن تراوش۔ وہ اگر کپڑے دھونے والا صابن بولو گے تو یا تو بولو گے صابن بودرا، یا بولو گے صابن لغسیل، صابن لغسیل، یا سیدھا بول سکتے ہو صابن غسیل۔ تو صابن وہ پاؤڈر والا اس کا مطلب ہو جائے گا۔ اچھا، ایک لیکوڈ والا آتا ہے تو اس کو عموماً فیری ہی بولتے ہیں، چاہے کوئی کمپنی کا ہو۔ ابھی تو بہت سی کمپنیاں آتی ہیں، لیکن وہ لیکوڈ والے کو آپ فیری بولیں گے تو اس کا مطلب وہی ہوتا ہے، وہ لیکوڈ والا ہی آپ کو لا کے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو صابن فیری بولو تو اس کا مطلب وہ لیکوڈ والا صابن، ٹھیک ہے، صابن فیری۔ اکثر وہ صابن فیری گاڑی دھونے کے یا روم دھونے کے کام میں آتا ہے۔ خوشبو کو عربی میں بولتے ہیں ریحہ معطر، خوشبو کو ریحہ معطر بولتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو بولنا ہے کہ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے تو آپ وہاں بولو گے ریحہ کویس، ٹھیک ہے، ورنہ جو اصلی عربی تو اس میں بولیں گے ریحہ معطر۔ لیکن آپ کو بولنا ہے کہ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے تو وہاں پہ آپ بولو گے ریحہ کویس، ریحہ کویس، یعنی اس کو یہ خوشبو میں استعمال ہوگا، ریحہ کویس۔ اور بدبو، بدبو کو بولیں گے ریحہ معفن، ریحہ معفن، بدبو آ رہی ہے، ریحہ معفن۔ اب مرہ ورہ آپ بعد میں لگا سکتے ہو، ریحہ مرہ معفن، یعنی بہت بدبو آ رہی ہے، تو بدبو کو ریحہ معفن بولتے ہیں۔ Thanks for watching my channel.